اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے رکوع میں جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، تو چونکہ جہاد میں سفر کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہجرت نام ہی سفر کا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے آج سفر کی نماز کو اور صلاۃ خوف کو بیان فرمایا۔ سفر شرعی سفر ہوتا کیا ہے؟ اصل کے اعتبار سے یہ 3 دن ہیں، میلوں کے اعتبار سے یہ 48 میل بنتے ہیں، اور کلومیٹر کے اعتبار سے 77.8 کلومیٹر بنتے ہیں۔ جو بندہ یہ اتنا سفر طے کرتا ہے اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں، جو شخص اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے محلے سے اس ارادے سے نکلتا ہے کہ میں سفر کو جا رہا ہوں، تو وہ بندہ جس سفر پہ جا رہا ہے اور اس سفر کی مقدار بھی 48 میل بنتی ہے یا 77.8 کلومیٹر بنتا ہے، تو یہ بندہ راستے کے اندر 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعتوں میں پڑھنا اس پر لازم ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز، ظہر کی نماز ہے تو اس کی 2 رکعتیں پڑھے گا، عصر کی نماز ہے تو اس کی 2 رکعتیں پڑھے گا، اگر مغرب کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، اس میں وہ قصر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے تو اس کے اندر بھی 2 رکعتیں پڑھے گا۔ یہ ہو گیا فرض کا مسئلہ جی۔ اب آ گیا اس کے بعد سنتوں کا مسئلہ جی۔ سنتوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کا سفر جاری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گاڑی سے اترے، ابھی دوسری میں بیٹھ گئے، دوسری سے اترے، تیسری میں بیٹھ گئے، تو یہاں پہ سنتیں نہ پڑھنا بہتر ہے، یہ احناف کا مفتابی ہی قول ہے۔ لیکن اگر سفر کے اندر آپ کو وقفہ ملتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ ملتی ہے، تو اگر وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی آپ پر گناہ نہیں ہے۔ یہ آ گیا سفر۔ لیکن صبح کی سنتیں اس سے مستثنا ہیں۔ صبح کی سنتوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میدان جنگ کے اندر کفار تمہیں اپنے گھوڑوں کے نیچے روند رہے ہوں اور آپ زخمی حالت میں گرے ہوئے ہوں، تو تب بھی آپ نے صبح کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا جی۔ صبح کی سنتیں مستثنا ہیں، وہ علیحدہ ہیں جی۔ لیکن یہ عام جو سنتے ہیں، اگر وہ آپ کو وقت ملتا ہے، وقفہ ہے، تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ بہتر ہے جی۔ اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی آپ پر مواخذہ نہیں۔ پھر اسی طرح کوئی بندہ وہ اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے نکلتا ہے، اب سفر شروع ہے اور آگے اس نے 48 میل کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی بستی سے نکلے، جلالیے سے نکلے، آپ حضرو پہنچے جی، اب وہاں سے آپ ظہر کی نماز ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 15 دن سے کم کا سفر کرنا ہے، اس کی نیت آپ نے کی ہے، تو آپ پھر کیا کریں گے جی؟ قصر ہی پڑھیں گے جی۔ لیکن اگر آپ نے 15 دن سے زائد کی نیت کی ہے اس مقام پہ، اس جگہ پہ ٹھہرنے کی، تو وہاں پر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ اگر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امام صاحب مقیم ہیں، وہیں کا ہے، تو آپ اس کے پیچھے بھی پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر مسافر ہے تو مسافر کے پیچھے آپ اپنی 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے، یا اپنی پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 ہی پڑھیں گے۔ یہ مختصر سے مسائل تھے جو سفر کے درمیان میں بندوں کو پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو اس وقت بھی تم سفر کے اندر ہو تو قصر کر سکتے ہو جی۔ خضر میں ہو تو پوری پڑھنی ہے، طریقہ کار بعد میں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کافروں کا تو اس وقت آپ کیا کرو جی؟ قصر نماز کرو، سفر کی حالت میں تو آپ کر سکتے ہو جی۔ شان نزول اس کا یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ایک سفر میں تھے اپنے صحابہ کے ساتھ،
زور کی نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھائی، صحابہ نے مل کر پیچھے پڑھی۔ کافروں کو جب پتہ چلا ہوئے اچھا موقع تھا، اگر ہم یک بارگی حملہ کرتے تو مسلمانوں کو کیا کر دیتے، آنن فانن قتل کر دیتے اور ختم کر دیتے، تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا اب دوسری نماز کا انتظار کرو جی، جب یہ دوسری نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور گٹھے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، یک بارگی سے ان پر حملہ کریں گے اور آنن فانن ختم کر دیں گے۔ اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، فرمایا میرے پاک پیغمبر، اللہ یوں کہتا ہے کہ اب آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے جی؟ سفر کے اندر ہیں اور حالت جنگ ہے جی، حالت خوف ہے، تو وہاں پر امام اپنے مجاہدین کی، اپنے رعایا کی دو ٹولیاں بنائے گا جی، دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ ایک ٹولی کفار کے مقابلے میں کھڑی ہوگی اور ایک اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گی۔ اب ایک رکعت جب امام پڑھا لے گا، سجدہ ہو جائے گا، سجدے کے بعد امام صاحب جب کھڑا ہوگا دوسری رکعت کے لیے تو یہ ٹولی چلی جائے ان کی جگہ پہ اور وہ والے لوگ امام کے پیچھے آ جائیں۔ اسی طرح جب امام کی دوسری رکعت ہوگی تو ان لوگوں کی پہلی رکعت ہوگی، جب پہلی رکعت ہو جائے گی تو یہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں کفار کے مقابلے میں سامنے اور وہ لوگ آ کر اپنی دوسری رکعت پوری کر لیں، پھر اسی طرح وہ لوگ آ کر پوری کر لیں۔ یہ آ گئی سفر کی نماز حالت خوف میں۔ لیکن اگر حالت حضر ہے تو وہاں پر پھر ایک گروہ دو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھے گا اور پھر چلا جائے گا، پھر دوسرا آئے گا وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے گا، پھر وہ چلا جائے گا، پہلے والے آ کر اپنی دو رکعتیں پڑھ کر نماز کو مکمل کر دیں گے۔ اس کے درمیان میں باتیں نہیں کرنی جی۔ اب ان کا جو آنا اور جانا ہے حالت خوف کے اندر، اس سے صلاۃ خوف کے اوپر کوئی زیادہ نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا جب حالت جنگ ہو، بے خوفی کا عالم ہو، بے امنی کا عالم ہو اور ہو بھی سفر میں، تو طریقہ کار یہ اپنانا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا جی۔ اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں لیکن جو آیت کے اندر طریقہ کار ہے میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور جب تم ہو سفر میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تم قصر کرو نماز میں سے، 4 رکعتوں والی میں سے 2 رکعتیں پڑھو۔ إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ، یہ کہ ستائیں گے تمہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا جی۔ وہ لوگ تھے نا جی، ان کی نمازیں تھیں، حالت امن ہے یا جنگ ہے جی، خوشی ہے یا غم ہے جی، دکھ ہے یا سکھ ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، وہ لوگ نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ آج ہماری شادی ہو نا، بیٹے کی شادی ہو نا، تو نماز جانے اور خدا جانے جی، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یا اور بیماری ہو تو ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب مسجد حرام کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، اتنے امن کے ساتھ، اتنے تسلی سکون کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کبوتر ان کے سر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ لکڑ ہے جی، حالانکہ کبوتر بڑا ہوشیار پرندہ ہے جی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو ساتھی نکالنے لگے تو ان کو کافی تکلیف ہوئی، درد محسوس کیا، کہا اس طرح کرو پانی لے آؤ جی۔ پانی لایا گیا تو انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نے کہا میں نماز پڑھوں گا تو آپ نے تیر نکال دینا ہے جی۔ تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دوستوں نے تیر نکال دیا تو کہنے لگے کہ پہلے مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور نماز کے اندر مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ نے تیر نکالا۔ دیکھیں یہ نماز ہوتی تھی، وہ لوگ جب نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے نشہ کر دیا جی، نماز ان کا نشہ تھا جی۔ اور اسی طرح 2 صحابہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے جی، مجاہدین سفر پہ تھے، صحابہ سفر پہ تھے اور آپس میں مشورہ کیا، رات کا وقت تھا کہ رات کو سارے کیا جاگیں گے جی، چونکہ باقی آرام کرتے ہیں، 2 بندے پہرا دے دیں اور باقی آرام کریں تاکہ تھکاوٹ بھی دور ہو جائے، اگلے دن کا سفر بھی آسان ہو جائے، کفار کے ساتھ مقابلہ بھی آسان ہو جائے۔ اب 2 صحابہ کی ڈپٹی لگی تو وہ جاگنے لگ گئے، پہرا دینے لگ گئے۔ تو ایک نے دوسرے کو کہا کافروں سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، کافروں کی جو شرارتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور کافروں کا جو نشانہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو کیا ضروری تو نہیں ہے کہ 2 ہی بندے جاگیں جی، ایک جاگتا رہے اور ایک سوتا رہے جی، جب وہ اس کی باری آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا اور یہ کھڑا ہو جائے گا جی۔ تو خیر، تو ایک نے کہا ٹھیک ہے آپ آرام کریں جی، دوسرا صحابی وہ کھڑا ہو گیا جی۔ اب اس نے خیال کیا تو کھڑا ہونا خام خواہ فضول ہے، ایسے ہی کرتا ہوں کہ نماز شروع کر دیتا ہوں،
اس صحابی نے نماز شروع کر دی، کافروں نے موقع دیکھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مسلمان کھڑا ہے جی، پہرا دے رہا ہے، انہوں نے تیر مارا، اس صحابی کو تیر لگا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، ان کے جسم سے خون نکلا، فوارے پھوٹے اور ساتھ سوئے ہوئے صحابی کے چہرے کے اوپر لگا، اس نے دیکھا کہ یہ تو پانی آ رہا ہے، جب غور سے دیکھا تو وہ خون تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور اس کو جب ہلایا اور نماز ختم کی، کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ تیر مجھے لگا یا نہیں لگا۔ یہ ان لوگوں کی نمازیں تھیں جی، تیر لگتے تھے، گولیاں لگتی تھی، تلواریں چلتی تھیں نا جی، پھر وہ اپنی نماز کے اندر ایسے مگن ہوتے تھے، وہ اپنے رب سے ایسے کلام کرتے تھے، انہیں دنیا کا بالکل خوف نہیں ہوتا تھا۔ ہماری نمازیں کیا ہیں جی، پہلے تو پڑھنے آتی نہیں ہیں جی، جب جو پڑھنی آتی ہوتی ہیں ہمارا دھیان کیا ہوتا ہے جی، ساتھ والے کی طرف ہوتا ہے، بائیں طرف والے کی طرف ہوتا ہے، پیچھے والے کی طرف ہوتا ہے، کوئی پیچھے سے کھانسیاں مار رہا ہوتا ہے جی، ہلکا سا زکام ہوتا ہے تو ناک کھینچتے رہتے ہیں جی، ہلکی سی کھانسی ہوتی ہے تو پوری مسجد سر پہ اٹھائی ہوتی ہے۔ یہ ہماری نمازیں جی۔ فرمایا ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ کافر تمہیں ستائیں گے، تو ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، میرے پاک پیغمبر کافر تمہارے کیا ہیں جی، کھلم کھلے دشمن ہیں جی۔ اور وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے اندر ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کو نماز پڑھانا چاہ رہے ہوں، تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، یہ طریقہ کار ہے جی، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، پس چاہیے کہ کھڑو، طائفتن ایک گروہ، ایک طائفہ، منہم ان مجاہدین میں سے، معاک آپ کے ساتھ، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، پس چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے اسلحے کو، فَإِذَا سَجَدُوا، پس وہ سجدہ جب آپ کے ساتھ کر لیں، یعنی ایک رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں آپ کے پیچھے، اور وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، پس چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں ایک رکعت معاک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پس چاہیے کہ اپنا بچاؤ کا سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پس وہ حملہ کریں تمہارے اوپر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ حملہ کرنا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر ہو تمہارے اوپر کوئی تکلیف، من مطر، یا بارش ہو، او کنتم مرضی، یا بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تم اپنے اسلحے کو اتار کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، وخذوا حذرکم، اور لو اپنے اسلحے کو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا، رسوا کن عذاب۔